بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا عنوان ہے مادر علمی دارالعلوم حسنیہ کا روح پرور سفر۔ آج ایک خاص دن تھا، اپنے مادر علمی دارالعلوم حسنیہ جانے کا موقع ملا۔ وہی در و دیوار، وہی خوشبو، وہی ماحول جہاں میری علمی تربیت ہوئی، جہاں بچپن کے دنوں سے جوانی کے دہلیز تک کا سفر طے ہوا، جہاں علم کے موتی چنے، تہذیب و اخلاق کا سبق سیکھا اور دین کی خدمت کا شعور پایا۔ دل جذبات سے لبریز تھا، ہر قدم پر ایک یاد دل میں تازہ ہو رہی تھی۔ دارالعلوم حسنیہ صرف ایک ادارہ نہیں، میری روحانی پرورش گاہ ہے۔ یہاں کے اساتذہ، درسگاہیں، کتب خانے اور حتیٰ کہ صحن کی خاک تک میرے لیے تبرک ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جہاں میں نے قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں سنی اور جہاں سے سچائی اور اخلاص کی روشنی لے کر نکلنے کی سعادت ملی۔ دارالعلوم پہنچ کر سب سے پہلے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی گلزار اشرف صدیقی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت کے پرنور شخصیت اور چہرے پرشوق دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ چند علمی اور تربیتی باتیں ہوئی اور حضرت نے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد میرے نہایت محترم و محبوب استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی وقار علیمی احسانی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جب میں حضرت کے پاس حاضر ہوا تو حضرت نے نہایت شفقت سے دارالعلوم کے آفس میں اپنے پہلو میں بیٹھایا، خیریت دریافت کی، گھر بار کا حال پوچھا اور پھر میرے یوٹیوب چینل اور ویڈیوز کے متعلق بات فرمائی۔ حضرت نے فرمایا، ماشاءاللہ بولنے کا انداز بہت پیارا ہوتا ہے، موضوعات کی ترتیب بھی عمدہ ہوتی ہے۔ حضرت کی زبان مبارک سے یہ جملے سن کر دل میں شکر اور انکساری کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن اصل رہنمائی تو اس کے بعد ہوئی جب حضرت نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کچھ ارشادات فرمائے جو آج کے حالات پر ایک سچی روشنی ڈالنے والے تھے۔ فرمایا، بیٹا، آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بات کو ناپ تول کر کہنا چاہیے۔ اہل سنت ہی کے کئی گروہ ہو گئے ہیں اور ہر گروہ دوسرے سے بدگمان ہے۔ کوئی صحابہ کا ذکر کرے تو دوسرا اسے اہل بیت کا دشمن سمجھ لیتا ہے، اور جو اہل بیت کا ذکر کرے اسے صحابہ کا منکر قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے والے کو بعض لوگ بغض علی والا سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت نے نہایت متوازن انداز میں اصلاح فرماتے ہوئے فرمایا، بیٹا، صحابہ کا ذکر کرنا ہرگز اہل بیت کی دشمنی نہیں، اور اہل بیت کا ذکر کرنا صحابہ کی توہین نہیں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کا اظہار نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ان دونوں جلیل القدر ہستیوں کا موازنہ کرے یا مقام و مرتبہ میں برابری ظاہر کرے تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک غلطی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کا مقام مسلم ہے، مگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان سے بلند ہے۔ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ ان کلمات نے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہ نہ صرف ایک علمی اصول تھا بلکہ آج کے فتنہ انگیز دور کے لیے ایک ذرّی ہدایت بھی۔ اس گفتگو نے میرے لیے ایک عملی معیار مقرر کر دیا کہ سچ کو سچ کہنا اور ہر حقدار کو اس کا حق دینا ہی اہل سنت کا مزاج ہے۔ حضرت کی ملاقات کے بعد محترم ماسٹر اشفاق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ ہمیشہ کی طرح شفقت و محبت سے ملے، تعلیم و تربیت، دارالعلوم کی موجودہ صورتحال، طلبہ کی سرگرمیوں اور بہت سی پرانی یادیں تازہ ہوئی۔ یہ دن میرے لیے نہ صرف ایک جذباتی لمحہ تھا بلکہ فکری اور روحانی طور پر بھی ایک تجدید عہد تھا۔ دارالعلوم حسنیہ کا فیضان، اساتذہ کی صحبت اور ان کی نصیحتیں میرے لیے مشعل راہ ہے۔ رب تعالی میرے مادر علمی کو دین دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور میرے تمام اساتذہ کی عمر دراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔